بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما التوبۃ علی اللہ۔ یہ کتاب میں دیکھیے ترجمہ ان دونوں آیتوں کا گزشتہ کل ہو چکا ہے۔ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ہے۔ آپ طلبہ عزیز کو معلوم ہے کہ اعلیٰ یہ الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے، اور اللہ کی ذات پر تو کوئی چیز لازم اور واجب نہیں ہے۔ وہ تو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون والی ذات ہے، تو پھر اللہ کے ذمے واجب ہونے کا کیا مطلب؟ مصنف اس کو سمجھا رہے ہیں، ای التی کتب علی نفسہ قبول التوبۃ بفضلہ۔ یہ بفضلہ میں جواب آ گیا کہ اللہ کے ذمے ضروری تو نہیں ہے، لیکن اس نے اپنے آپ پر اس توبہ کا قبول کرنا تفضلاً لازم قرار دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے استحقاقاً کسی چیز کا لازم ہونا، اور ایک ہوتا ہے تفضلاً۔ تو اللہ نے از راہ فضل اپنے اوپر لازم کر لیا ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا، للذین یعملون السوء ای المعصیۃ بجہالۃ، جو لوگ اللہ کی نافرمانی انجانے میں کر لیتے ہیں، انجانے میں کر لیتے ہیں، جہالتن۔ اسی لیے صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ کی جو شخص عمدن یا خطأً معصیت کرتا ہے، وہ اس حال میں کرتا ہے جب کہ اسے اللہ کی عظمت، اللہ کے عقاب کے بارے میں جہالت ہوتی ہے، اس پر اس وقت پردہ پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے جہالت کا مطلب۔ بجہالت جار مجرور مل کر حال، ای جاہلین اذا عصوا ربہم، جب وہ اپنے رب کی معصیت کرتے ہیں اس وقت ان کے اوپر جہل کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں جہالت سے مراد علم کی ضد جہالت نہیں ہے، ورنہ تو مطلب یہ ہوگا کہ جو علماء ہیں وہ اگر سوء اور معصیت کا ارتکاب کریں تو ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، جبکہ یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں جہل کا مطلب ہے کہ ایسے ماحول میں گناہ کرنا جب کہ مغلوب الحال ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عظمت، اس کا خطرناک پکڑ والا ہونا، یہ باتوں پر جب ذہنی طور پر پردہ پڑ جاتا ہے تو ایسے موقع پر جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے اس کی بہترین تفسیر بعض لوگوں نے کی کہ بجہالت یعنی غلبہ حال کے زمانے میں جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ غلبہ حال کا مطلب طلب عزیز یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی محبت اور منہیات شرعیہ سے نفرت دل میں رچ بس جائے، اس کا نام کیفیت یقین ہے۔ اب جب گناہ صادر ہوگا تو اس کیفیت کے نہ ہونے سے ہوگا، گویا حامل خیر اور دافع شر کی دونوں قوتیں مغلوب ہوں گی تو گناہ ہوگا۔ اس کو یوں سمجھو جیسے آتا ہے حدیث شریف میں کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کہ جس حال میں اس کے اوپر نور ایمان کا غلبہ ہوتا ہے، بہت بعید ہے کہ وہ زنا کر بیٹھے۔ جب وہ نور مغلوب ہو جاتا ہے، اسی کو ہماری آیت میں
بجہالتن کہا گیا تو پھر وہ معصیت کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ جب وہ حال نہیں رہتا جس کو نقصان حال کہیں گے، تو ایسے زمانے میں کیے ہوئے گناہ کی توبہ اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں، جب کہ اس حال کے چھٹتے ہی انسان توبہ کر لے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے تو اس کے بتلانے کا کیا فائدہ؟ جواب یہ ہے کہ اس کے بتائے بغیر علاج کی طرف بھی تو تنبو نہیں ہوتا۔ یہ بھی جہالتن کی قید گویا مادہ مرض ہے، تاکہ معلوم ہو کہ گناہوں کا علاج جہل کو اور غفلت کو اور مغلوبیت حال کو ختم کرنے سے ہو جائے گا۔ تفسیر سعدی والے نے بھی ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بِجَہَالَةٍ ای جہالت منہ بعاقبتها، جو لوگ گناہ کے انجام سے جاہل رہ کر گناہ کر لیتے ہیں اور پھر جلدی جلدی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو بجہالتین یعنی گناہ کے انجام سے جاہل ہو کر، اور اس بات سے جاہل ہو کر کہ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا موجب ہے، اور اس بات سے جاہل ہو کر کہ اللہ میرے گناہ کو دیکھتے ہیں، اور اس بات سے جاہل ہو کر کہ اس گناہ کا انجام نقصان ایمان ہوگا۔ تو جو شخص ان سب باتوں سے جاہل ہو کر گناہ کرتا ہے تو اس کو کہا جائے گا بجہالتن ثم یتوبون من قریب۔ یہ قریب صفت بن رہا ہے ایک موصوف کی، ای من زمن قریب، پھر وہ جلدی جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ جلدی جلدی کا کیا مطلب؟ کیا فوری طور پر توبہ کر لے تو ہی؟ کہا نہیں، جلدی کا مطلب یہ ہے قبل ان یغرغروا، ان کی روح کے نرخرے تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ مطلب حالت وہ حالت جس میں اس کی نزع ہوتا ہے، اس کی روح نکالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ نصیب فرمائے، تو اس حالت کے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لیں تو پھر فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا بِخَلْقِهِ حَكِيمًا فِي صُنْعِهِ بِهِمْ، اس لیے کہ روح نکلنے کے وقت کی جانے والی توبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کی توبہ قلب کی صلاح کا سبب نہیں بنتی، زندگی میں کوئی انقلاب پیدا نہیں کرتی، طبیعت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ اب تو مرنے لگا ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے جو توبہ ہوتی ہے اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں الذنوب حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے ایک کی موت سامنے آ جاتی ہے، وَأَخَذَ فِي النَّزْعِ، اخذ فعل شروع، اور حالت نزع شروع ہو جاتی ہے، پھر ایسے موقع پر قال عند مشاہدت ما هو فیہ، اس حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے پھر وہ جب یہ کہے کہ انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، فلا ينفعه ذالک، تو ایسی توبہ اس کی قبول نہیں ہوتی جیسے کہ فرعون نے کی تھی۔ فرعون نے توبہ کی تھی ایسے ہی موقع پر، تو اس کو کہا گیا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس لیے کہ اس نے کب توبہ کی تھی؟ حتی اذا ادرکہ الغرق قال انی تبت الآن۔ اس لیے اس آیت کو اس آیت سے ملا کر بات کو سمجھو۔
ولا يقبل منہ، اس کی توبہ اس کو کوئی نفع نہیں دیتی، اس لیے کہ زندگی ختم ہو گئی، اور اس کی توبہ قبول بھی نہیں کی جائے گی۔ تو قبول توبہ سے مانع مشاہدت احوال ہے، جن حالات کے موقع پر اس کو اللہ کا یقین اضطراری شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اختیاری یقین کو پسند کرتے ہیں، اضطراری کو نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ تو جب وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو توبہ کرتے ہی کہاں ہیں؟ کہا اگر وہ آخرت میں توبہ کریں گے، اذا تابوا فی الآخرہ عند معاینۃ العذاب لا تقبل منہم اولئک اعتدنا ای اعددنا لهم عذابا علیما مولما۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو جہالتاً معصیت کرے، جو ڈیرنگ کر کے گناہ کرتا ہو، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ چوری اور اوپر سے سینہ زوری یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب استحضار کی کیفیت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔